السلام علیکم بچو آج اس پرن سبق حب خاتون یہ پہ کن لفظ کی دت مشکل لفظ ونمو تھی بوزو ملکہ فریفتہ حکمران ان پڑھ مشہور ملکہ گئی بادشاہ بائے فریفتہ گو عاشق دیوانہ حکمران گو حکومت کرنے والا ان پڑھ گو ان پڑھ یم پورمت آس علم کی مشہور گو مشہور آسن حبہ خاتون بچوں حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا. وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی. اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا. زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا. 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی. زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی. سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے. دکھ کے انہی حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی. اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی. دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھی. اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی. زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود کے پاس جاتی تھی. انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی. ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے. انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا. بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی. حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پاندریٹھن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہیں. حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا. حبہ خاتون اصلی نام زون. وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی. یہ کت زامت چندہار پامپورس مز. اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا. مالس اوسس ناو عبدی راتھر. زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا. 5 ورش ییٚلہِ وٲژ پتہٕ سوزُکھ یُس اتہِ مسجد اوس امام نماز پڑھناوان أمسٕے نِش سوزُکھ قرآن مجید پڑھنے. 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی. 2 ؤہرۍ پتہٕ کٔر أمۍ پتہٕ فارسی کتاب تہِ پرن فارسی پٲٹھۍ تہِ پوٚرُن سبق فارسی پٲٹھۍ تہِ پرن کتاب فارسی یس منٛز. زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی. امس کوٚرُکھ خاندر أکِس ان پڑھ لڑکس سۭتۍ. سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے. دپان ہشہر سن خاندار سن خدمت ٲس کران دل جان ست مگر توتہِ ٲسۍ أمِس وٲری ستاوان پریشان کران. دکھ کے انہی حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی. امس یہ دکھ ووت یم امس پریشان ٲسۍ وٲری کران أتھۍ منٛز لٔگۍ یہِ شعر وننہِ درد بھرے شعر لگی أتھۍ منٛز وننہِ. اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی. اکھ ٲس خدا صٲبن أمِس دِژمٕژ خوبصورتی تہٕ بیٚیہِ اوس أمۍ سٕنٛدِ آوازِ منٛز اوس اثر. دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھی. پننہِ دلُک یہِ بور ہلکہٕ کرنہٕ خٲطرٕ لُت کرنہٕ خٲطرٕ ٲس یہِ شعر گٮ۪وان. اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی. ات پٲٹھۍ پھٔہلے أمۍ سُنٛد یہِ دور دور کتھ یہِ ہسا چھِ زون ہسا چھِ شاعرہ. زون نے اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود کے پاس جاتی تھی. زون اوس شعر ونان تو یہ اوس گژھان أکِس صوفی بزرگس نش. أمِس اوس ناو خواجہ مسعود. انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا. أمۍ تھوٚو أمِس زوٗنہِ ناو حبہ خاتون. أمۍ تھوٚو أمِس زوٗنہِ ناو حبہ خاتون. أمۍ صوفی بزرگن أمِس ناو اوس خواجہ مسعود اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی. پتہٕ گئی امی ناو سۭتۍ مشہور. ایک دن
उस वक्त के हुक्मरान यूसुफ शाह चक पांपोर के इलाके की सैर करने को निकले। अक दो द्रामुत अत्युक बादशाह इमिस नाव ओस यूसुफ शाह चक यह ओस द्रामुत इलाकुक सैल करने। उन्होंने हब खोतून की मीठी आवाज़ सुनी। अम बोझ अमिस हब खोतून हज मीठ आवाज़ और वो इस पर फिरेफ्ता हुआ तो ये गो अमिस आशिक। बाद में यूसुफ शाह चक ने हब खोतून के साथ निकाह किया। पत कर यूसुफ शाह चकन कोर अमिस हब खोतून सत निकाह और वो कश्मीर की मलिका बनी। ये बने कश्मीर बादशाह बाय। हब खोतून के दर्द बड़े अशार आज भी कश्मीरी की जबान पर है। युस ये हब खोतून शार वनान यमन मज दर्द यमन मज दुख आज तशरन हज जबान पे। ख्याल किया जाता है कि हब खोतून पांद्रेठन में मस्जिद हब खोतून के करीब दफन है। ख्याल कर वन कि हब खोतून पांद्रेठन मस्जिद हब खोतून नज़दीक दफन। बाकी वसल।